الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سے ہر ایک نبی کو معجزات میں سے صرف اتنا دیا گیا جس پر انسان ایمان لا سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو معجزہ مجھ کو ملا وہ اللہ کی وحی ہے جو اس نے میری طرف بھیجی ہے۔ اس بنا پر مجھے یہ یقین ہے کہ قیامت والے دن تمام انبیاء کے مقابلے میں میرے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ معجزات کے باب میں بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خصوصی اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی امت سب سے زیادہ ہوگی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وحی کی صورت میں جو آپ کو معجزہ ملا، وحی لفظ ہے۔ وحی کا یہاں پر مفہوم قرآن اور حدیث دونوں کو شامل ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی زیادتی میں جہاں اور بڑے اسباب ہیں، علماء کرام ہیں، صوفیہ ہیں اور مسلم فاتحین ہیں، اسلامی تعلیمات ہیں، وہاں پر یہ قرآن و حدیث، یہی اسلامی تعلیمات ہیں نا، یہ سب سے زیادہ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں امت کی وسعت میں۔ اور یہاں سے یہ ابہام بھی پیدا ہو گیا، کچھ لوگ خاص طور پر اگر ہمارے ہاں جو لوگ جہاد سے تعلق رکھتے ہیں خاص کر، وہ اسی طرف کھینچ کے لے جائیں گے جی اسلام اسی کی وجہ سے زیادہ پھیلا۔ صوفیہ جو ہیں وہ کہیں گے جی اس کی وجہ سے پھیلا۔ اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو اسلام کی وسعت کا سب سے بڑا سبب، دوسرے اسباب ہیں، کئی اسباب ہیں، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اولین اور بنیادی سبب اسلام کی اشاعت کا وحی ہے، جس کی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں نشاندہی کر دی ہے کہ اللہ نے یہ مجھے ایسا معجزہ عطا کیا ہے وحی کی شکل میں قرآن و حدیث، اس کی بنا پر قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ میرے امتی ہوں گے۔ ایک دوسرا اور اعزاز ہے جو صرف اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، دیکھیں نا، سوال یہ کیا کہ اللہ کے نبی آپ کو کیسے یقین ہوا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ صحابی نے سوال کیا، آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں کہ یہ کیسا سوال کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا میں وادی بطحا میں تھا، دو فرشتے آئے، ایک خلا میں رہا، دوسرا نیچے معلق ہوا، اور انہوں نے پوچھا ایک دوسرے سے کہ کیا ہم انہی کی طرف بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ ایک دوسرے نے تصدیق کی کہ واقعی ہم انہی کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خواب ہے وہ وہی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، سب نبیوں کے خواب وہی ہیں، تو آپ کا تو خواب بالاولیٰ وہی ہے نا، اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ترازو تھا اور اس ترازو میں آپ کا مقام واضح کیا گیا۔ ایک پلڑے میں ایک شخص کو رکھا گیا، فرماتے ہیں دوسرے میں مجھے رکھا گیا، میں اس پہ بھاری تھا۔ پھر ایک پلڑے میں 10 افراد رکھے گئے، میں ایک میں اکیلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں 10 پر بھی بھاری تھا، پھر 100 کے ساتھ تولا گیا، ان پر بھی بھاری تھا، پھر 1000 ایک پلڑے میں تھے اور ایک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اکیلا تھا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں ان پر اتنا بھاری تھا کہ میرا پلڑا زمین کے ساتھ اتنا لگ گیا کہ ڈر تھا کہ وہ بندے میرے اوپر نہ گر پڑیں۔ پھر وہ فرشتہ کہتا ہے، ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے لو وزنتہ بامتہ لرجحھا، اگر ساری امت کے ساتھ، ساری انسانیت کے ساتھ، امت دعوت ہو یا امت اجابت، سب کے ساتھ اگر آپ کو تولا جائے، ساری امت کے ساتھ، وہ ایک طرف ہو، ساری کائنات ایک طرف ہو اور اللہ کے نبی ایک طرف ہوں، تو آپ کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ تو یہ عظمت اور مقام صرف اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے۔ جب آپ کا مقام اعلیٰ ہے تو آپ کی بات اور تعلیمات بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔ ایسے نبی پہ کیوں نہ پھر ہم درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔